نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محرمات نکاح یعنی وہ مقدس رشتے جن سے مردوں کو نکاح کرنا حرام ہے، اسے محرمات نکاح کہتے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ حرمت نسب یعنی جن عورتوں کے ساتھ نکاح نسب، قرابت اور نسل کی وجہ سے حرام کیا گیا، محرمات نسبی کہلاتا ہے۔ نمبر 1 ماں، دادی، پردادی، نانی، پرنانی وغیرہ۔ نمبر 2 بیٹیاں، نواسی، پوتی وغیرہ۔ نمبر 3 بہنیں، سگی بہن ہو یا باپ شریک بہن، یعنی باپ ایک ہے اور ماں الگ ہے، یا ماں شریک بہن یعنی ماں ایک ہے باپ الگ ہے۔ تمام قسمیں اس حکم میں داخل ہیں۔ نمبر 4 بھتیجیاں۔ نمبر 5 بھانجیاں۔ نمبر 6 پھوپھیاں۔ نمبر 7 خالائیں۔ یہ 7 قسمیں حرمت نسب ہے۔ نمبر 2 حرمت رضاعت یعنی جن عورتوں کے ساتھ نکاح رضاعت یعنی دودھ شریک ہونے کی وجہ سے حرام کیا گیا، وہ محرمات رضاعی کہلاتی ہیں۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1 دودھ پلانے والی ماں، اس کی دادی اور نانی۔ نمبر 2 رضاعی بیٹی یعنی جس کو اس کی بیوی نے دودھ پلایا اور بیوی اس کے نکاح میں ہو تو وہ اس کے لیے رضاعی بیٹی ہے، اس کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ نمبر 3 رضاعی بہن یعنی بچپن میں اس نے کسی خاتون کا دودھ پیا اور اس کی اپنی بیٹی ہو یا کسی اور لڑکی کو بھی اس خاتون نے دودھ پلایا ہو تو وہ لڑکی جو ہے اس کے لیے رضاعی بہن ہے، اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ نمبر 4 رضاعی پھوپھی یعنی دودھ پلانے والی کی خاوند کی بہن، یعنی کسی خاتون کا دودھ اس نے پیا، اس خاتون کا جو شوہر ہے اس کی جو بہن ہے وہ اس کے لیے رضاعی پھوپھی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ نمبر 5 رضاعی خالہ یعنی دودھ پلانے والی کی بہن، یعنی جس خاتون کا دودھ اس نے پیا اس کی جو بہن ہے وہ اس کے لیے رضاعی خالہ ہے، اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ نمبر 6 بیوی کی رضاعی ماں یعنی کسی خاتون نے اس کی بیوی کو بچپن میں دودھ پلایا تو ایسی صورت میں وہ جو خاتون ہے جس نے دودھ اس کی بیوی کو پلایا اس کے لیے ساس ہے، جس طرح حقیقی ساس ہے تو یہ رضاعی ساس ہو گئی، تو اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ نمبر 7 بیوی کی رضاعی بیٹی یعنی نکاح سے قبل اس کی بیوی کسی اور کے نکاح میں تھی، اس وقت اس نے کسی لڑکی کو دودھ پلایا تھا اور اب اس شوہر کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تو اب جو ہے اس شوہر کے لیے اپنی اس بیوی کی اس رضاعی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 8 رضاعی بیٹے کی بیوی یعنی اس کی بیوی نے کسی لڑکے کو دودھ پلایا، پھر آگے جا کر کے اس کی شادی ہوئی تو پھر اس لڑکے کی جو بیوی ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہیں ہے۔ بیوی کی
رضاعی بہن یعنی بچپن میں اس کی بیوی نے کسی خاتون کا دودھ پیا، اس خاتون کی ایک لڑکی ہے، یا اس خاتون نے کسی اور لڑکی کو بھی دودھ پلایا، دونوں صورتوں میں اس کی بیوی کی وہ رضاعی بہن کہلائے گی، لہٰذا اس کے ساتھ اس کے شوہر کا نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ 8 قسمیں حرمت رضاعت کہلاتی ہیں۔ حرمت رضاعت 2 سال کی عمر تک ہے، یعنی پیدائش کے بعد سے لے کر 2 سال کی عمر تک کوئی بچہ یا بچی کسی خاتون کا دودھ پی لے تو وہ اس کی رضاعی ماں کہلاتی ہے، اور اس عورت کا شوہر اس کا رضاعی باپ بن جائے گا، اور اس عورت کی نسبی اولاد اس کے بھائی بہن اور اس عورت کی بہنیں خالائیں اور اس عورت کا جیٹھ اور دیور اس کے رضاعی چچا اور اس عورت کے شوہر کی بہنیں بھی پھوپھیاں بن جائیں گی، اور باہم ان سب میں حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ لہٰذا جس طرح نسب کی وجہ سے نکاح حرام ہوتا ہے، اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری قسم اور اس کی تفصیل تھی۔ تیسری قسم ہے حرمت مصاہرت یعنی دامادی رشتہ۔ جن عورتوں کے ساتھ رشتے کی وجہ سے نکاح حرام کیا گیا اس کو عربی میں حرمت مصاہرت کہتے ہیں۔ یہ 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، بیوی کی ماں یعنی ساس، اسی طرح بیوی کی دادی اور نانی وغیرہ بھی ہے۔ نمبر 2، بیوی کی بیٹیاں جو دوسرے شوہر سے ہو، مطلب یہ اس کی بیوی کا نکاح اس سے قبل کسی اور مرد سے ہو چکا تھا اور اس سے بیٹی ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ پہلا شوہر یا تو فوت ہو چکا یا اس نے طلاق یا اس نے خلا لے لی، اب دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح ہوا تو پہلے شوہر سے بیٹی ہے تو اس بیٹی کے ساتھ اس دوسرے شوہر کا نکاح جائز نہیں ہے۔ دوسری قسم اس میں وہ بیٹی جو پہلے شوہر سے ہے، اس کی بھی بیٹی ہو گئی تو اس نواسی کے ساتھ، جو اس کی بیوی کی نواسی ہے، اس کے ساتھ اس دوسرے شوہر کا نکاح جائز نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہو، تو ایسی صورت میں اس بیوی کی بیٹی اور نواسی جو پہلے شوہر سے پیدا ہوئی بیٹی اور پھر اس کی بیٹی ہوئی تو دوسرے شوہر کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، بیٹے کی بیوی یعنی بہو، اسی طرح پوتے کی بیوی اور نواسے کی بیوی، ان سب سے نکاح جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، باپ، دادا اور نانا کی بیویاں یعنی سوتیلی مائیں۔ ایک تو حقیقی ماں ہے، اس کا حکم اول قسم میں آ گیا، لیکن اس کے باپ کی دوسری بیوی وہ اس کے حق میں ستیلی ماں ہے، یا اس کی اپنی ایک دادی ہے اور اس کے علاوہ دادا نے دوسری شادی کی، اس کی دوسری بیوی ہے تو وہ ستیلی دادی ہو گئی۔ ایک اس کی اپنی نانی ہے اور اس کے نانا نے دوسری شادی بھی کی ہو تو وہ ستیلی نانی ہو گئی، تو ان سب سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ ہے حرمت مصاہرت، اس کے سبب جو ہے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں، قرآن اور حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ اسی طرح بیوی کی بہن یعنی سالی،
یہ جو ہے حرام ہے نکاح، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ جب تک بیوی اس کے نکاح میں موجود ہے تب تک اس کی بہن جو اس کی سالی کہلاتی ہے اس سے نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ حکم تو قرآن میں ہے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ پھوپھی اور بھتیجی کو بیک وقت نکاح میں لینا جائز نہیں۔ اسی طرح خالہ اور بھانجی کو بھی بیک وقت نکاح میں رکھنا جائز نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی خاتون سے نکاح ہو گیا تو اس کی بھتیجی کو نکاح میں لینا درست نہیں ہے، یا کسی خاتون سے نکاح ہوا تو اس کی بھانجی ہے تو اس بھانجی کے ساتھ نکاح درست نہیں ہوگا۔ تو قرآن میں دو بہنوں کا بیک وقت نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، اور حدیث کی روح سے پھوپھی اور بھتیجی، اسی طرح خالہ اور بھانجی کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ یا تو خالہ کے ساتھ نکاح ہو تو بھانجی کے ساتھ نہیں ہوگا، اور بھانجی کے ساتھ نکاح ہوا تو خالہ کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا۔ اسی طرح بھتیجے کے ساتھ نکاح ہوا تو اس کی پھوپھی کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا، اور اگر پھوپھی کے ساتھ نکاح ہو گیا تو اس کی بھتیجی کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا۔ دو میں سے ایک کو نکاح میں رکھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔